تھا اسے بے عزت کرو. شاید اس سے بھاری کوئی مصیبت آگے نہیں آئے گی، یہ سب سے بھاری ہے. اعد جہازک، اپنے سفر کو تیار کرو. بھائی یہ باتیں سوٹ کیسز کی نہیں ہیں، یہ ہیں. تم نے کسی کی بے عزتی کی ہے، اس کی عزت بحال کرو. اللہ کرے کہ اسی کے سامنے کی ہو تو اس سے معافی مانگنا کافی ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اس کو برا نہ لگے. بعض اوقات ہم نے کسی کے ساتھ کوئی غلطی کی ہوتی ہے، 10 سال بعد جا کے اس سے معافی مانگتے ہیں، اس کا دل اور دکھتا ہے. پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کو یاد دلاؤں گا اس کا دل دکھے گا، پھر اس کے پاس جا کے معافی نہیں مانگنا دوبارہ دل دکھانے کے لیے اس کا. یا مثال کے طور پر 10 سال پہلے میں نے اس کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا، اس کو نہیں پتا کس نے کیا تھا، 10 سال بعد میں اس کو جا کے بولتا ہوں میں نے کیا تھا، اور اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ آدمی اتنا پست آدمی تھا، 10 سال سے میرے ساتھ لگا ہوا ہے. اس صورت میں اس کو نہیں بتانا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ خدا سے استغفار کرنی ہے. خدا کے سامنے استغفار کرو، میں نے خدا غلط کیا. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک آدمی کو بے عزت کیا 5 آدمیوں کے سامنے، اب کیا ہوگا؟ 5 آدمیوں کے سامنے جا کے عزت بحال کرنی پڑے گی. اور مصیبت کیا ہے؟ اور مصیبت یہ ہے کہ جن کے سامنے بے عزت کیا تھا وہ مر گئے. بہت مصیبت ہے. یہ جو برزخ کی زندگیوں میں بچھو، سانپ اور یہ ڈس رہے ہیں اور ڈنک مار رہے ہیں، یہ آپ اور میرے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، ایک تیسرا آدمی یہاں بیٹھا ہے، میں نے آنکھ کے اشارے سے ایک بات کی اور اس کے سامنے اس کو بے عزت کیا ہے. یہ بھی ہوگا. یہ بھی ایک ڈنک ہے، یہ بھی ایک زہر ہے. دین اجازت نہیں دیتا کسی کو بے عزت کرو. صحیح ہے. اب میں یقین مانے جس بات سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، خیر اپنے کام میں بھی بہت پریشانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں، بہت پریشانی. سب سے زیادہ پریشانی کہاں پر ہوتی ہے؟ سوچ کے آپ ایک پوسٹ پہ بیٹھے ہیں اور صبح سے شام تک آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں. کوئی کام کروانے کے لیے آیا ہے، اس کو خوار کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. مرنا نہیں ہے؟ قبر نہیں ہے تمہاری؟ تم نے کہیں آسمان میں ہوا بن کے جانا ہے کیا؟ ایک دوسرے کا مال کھا کے بیٹھے ہوئے، تم کو مرنا نہیں ہے کیا؟ دفن نہیں بھی ہوگے تو قبر ہوگی. کوئی کہے نا مجھے آگ لگا کے ہوا میں اڑا دینا، تب بھی قبر ہے، تب بھی قبر ہے. ہوا میں اڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ تب بھی فشار قبر آئے گا. تو عزیزان محترم، امام فرما رہے ہیں اعد جہازک، اپنے آپ کو تیار کرو. کیوں نہیں تیار کرتے؟ کل پھر وہی، پھر سیٹ پہ بیٹھے ہو فرعون بن کے، سامنے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو. یہ تمہاری تیاری ہے؟ 10 تعویلات بنائے گا، میری پوسٹ کا تقاضا یہ ہے، سب یہی کرنا پڑتا ہے. یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ کس خدا کے فرشتے کو ان تعویلات سے بے وقوف بناؤ گے؟ مالک الموت کی تمہاری میری تعویلات سنے گا کیا؟ نہیں سنے گا. اعد جہازک. خاندانوں کے اندر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتیاں کرتے ہیں، دوسرے کا مسخرے کرتے ہیں. مذاق صحیح ہے جس میں سب خوش ہوں. ایک آدمی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہوئے جا رہا ہے، اپنے اندر کوڑے جا رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہو اس کا چہرہ کیسا ہو رہا ہے، پھر بھی مذاق اڑا رہے ہو. کیوں؟ سمجھتے ہو یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اب تو قسم کھا کے کہوں واللہ کبھی ختم نہیں ہوگا. خدا کے فرشتے نہیں بولیں گے، سب کا حساب لے لیں گے ہم سے. اعد جہازک. دوسرا جملہ، جیسے ہی تم تیاری کرو، امام فرما رہے ہیں فوراً یہ کام کرنا. کیا؟ قدم زادک، اپنی زاد راہ اپنے سے پہلے آگے بھیج دینا. کیوں؟ کیونکہ یہاں ایک فلٹر ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں. یہ یہاں سے زاد راہ اٹھا کر وہاں لے جانے نہیں دے گا. یہ فلٹر صرف ایک بات کی اجازت دیتا ہے، پہلے سے بھیج چکے ہو. کوئی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں، اگر ایک شخص مرنے سے پہلے سڑی ہوئی کھجور اللہ کی راہ میں دے دیتا تو ایک گودام گندم دینے سے زیادہ ثواب ملے گا. مرنے کے بعد کہتا ہے یہ گودام پورا اللہ کی راہ میں دے دینا.
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر موت سے پہلے ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے دیتا اس گودام سے بہتر تھا. کیوں؟ یہ گودام اس وقت دے رہا ہے جب یہ اس کی کسی کام کا نہیں رہا ہے. یہ عجیب مشکل ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس وقت بکرے کا گوشت قربان کر رہے ہوتے ہیں جب خود گوشت کھانے کے قابل نہیں رہتے. اس وقت کرتے جب تم کھانے کے قابل تھے. اس وقت لوگوں کے لیے کہتے ہیں اب یہ خرید کے دے دو، اب یہ خرید کے دے دو، جب اس کو پتا ہوتا ہے اب اس پیسے سے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. اب تو قیمت ختم ہو گئی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک کرنسی تھی، ایک زمانے میں اس کی ویلیو 1 گرام سونا تھی، اب اس کی ویلیو نل ہے. آپ کہو میں اب دیتا ہوں، اب کیا دے رہے ہو؟ اس وقت دیتے جب 1 گرام سونے کے برابر تھا. امام فرما رہے ہیں اعد جہازک، سفر تیار کرو، قدم زادک، اپنی زاد راہ پہلے سے بھیجو. کیوں؟ لطول السفر، سفر بہت لمبا ہے، اس میں تمہیں بہت پیسہ چاہیے ہوگا آگے. اور تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو کیا؟ نہیں، تمہارا سفر بہت لمبا ہے، زاد راہ تمہیں پہلے سے بھیجنا ہے، پہلے سے بھیجنا ہے. امام فرما رہے ہیں وَكُنْ وَسِيَ نَفْسِكَ وَلَا تَأْمَنْ غَيْرَكَ. پہلی روایت پوری پڑھ دیتا ہوں پھر عرض کروں گا. اپنے نفس کے مالک اور وسیع خود بنو، دوسروں پر اس معاملے میں اعتماد مت کرو. ان یبعث الیک ما یصلحک. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ عرض کرنا ضروری ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، ہم نے ایک روایت پڑھی، آپ نے ایک روایت سنی، کبھی اپنے آپ سے سوچنا کن ہستیوں کا خون ایسی روایتیں پہنچانے کے لیے بہا ہے. کن ہستیوں کا خون بہا ہے ان روایتوں کو پہنچانے کے لیے. اہل بیت کی حیات طیبہ، ان کی قربانیوں سے جو ہمارے پاس بچا ہے وہ کیا ہے؟ یہ روایتیں ہیں. ان روایتوں کی خاطر 10 سال جیلوں میں رہے ہیں. کون؟ اہل بیت. انہوں نے ساری سختیاں اٹھائیں، کس بات کے لیے؟ ان باتوں کو پہنچانے کے لیے. اعد جہازک، سفر تیار کرو، قدم زادک، اپنی زاد راہ کو پہلے سے بھیج دو. لطول السفر، کیونکہ تمہارا سفر بہت لمبا ہے. کن وسیع نفسک، اپنے نفس کے وسیع خود بنو. لا تامن غیرک، دوسرے پر اس معاملے میں بھروسہ مت کرو. کس معاملے میں؟ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ میرے پاس 10 گھر ہیں مثلا، واللہ نہیں ہے، کوئی نہ سمجھ بیٹھے، مولانا نے خود کہا تھا 10 گھر نہیں، میں اسی مثال میں کہہ رہا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں کروں گا کہ جب تک زندگی ہے ان 10 گھروں سے کمائی کروں، صحیح ہے، اور اس کے بعد میرے بچے اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہے، ایک ایک گھر ان کو بھی دے دیا. تو مثلا 4 اولادیں تھیں، 4 گھر دے دیے، 5واں میرے پاس تھا، 5 گھر پھر بھی ایکسٹرا تھے. یہ میں نے کب کے لیے رکھے ہیں؟ یہ اس لیے رکھے ہیں کہ جب میں مروں گا تو میں اپنے وصیت نامے میں لکھ کے جاؤں گا کہ بیٹا چونکہ اب تم لوگوں کو ان 5 گھروں کی تو ضرورت ہے نہیں، تو تم وہ 5 گھر میری طرف سے اللہ کی راہ میں دے دینا. صحیح ہے. اچھا، اب آپ نے اور میں نے کیا کیا؟ اگر ہم نے یہ کیا کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارا دل ان 5 گھروں سے نکل نہیں پا رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ میں تو اپنا دل نہیں نکال پا رہا ہوں، اپنی اولاد سے کہتا ہوں تو اپنا دل نکال لے. تو جو کام میں نے کرنا تھا وہ میں نے نہیں کیا، اور میں نے کس کو وصی بنا دیا؟ دوسرے کو. تم یہ کرو. کیا کرو؟ تمہیں وہ بھیجے کہ جس کی تمہیں ضرورت ہے. اچھا، تم خود تو اتنے بہادر نہیں تھے کہ تم اپنے لیے وہ بھیج لیتے آگے جس کی تم کو ضرورت ہے. تم نے یہ بہادری کا کام کس کے سپرد کیا ہے؟ اپنی اولاد کے. امام فرمانے یہ حماقت نہیں کرنا، تم یہ مت کرنا. تو ابھی میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ دیکھو جو کچھ دے دلا کے جانا ہے نا،
وہ مرنے سے پہلے دے دینا، اور جو نہیں دینا ہے اسے بھول جاؤ، پھر سوچو یہ قیامت میں نہیں ملنے والا۔ اس خواب میں مت رہنا میری اولاد دے دے گی مجھے، کیوں؟ پہلی بات تو ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں، جب تم اپنا دل نہیں نکال سکے تو وہ کیوں نکالے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اب اس کی قیمت 100 بھی نہیں ہے۔ تمہاری زندگی میں یہ گھر 10 کروڑ کا بک رہا تھا، تم دے دیتے نا، خدا اس کے تمہیں 700 کروڑ دے دیتا۔ اب اس کی ویلیو 5000 بھی نہیں ہے، کیوں؟ تم مر چکے ہو، تم اس کو اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکتے تھے، یہ ٹریش ہے تمہارے لیے۔ اب جو تم نے صدقہ دیا ہے نا، یہ ٹریش کی قیمت پہ گیا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے اپنی طرف سے گڑ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں گڑ رہا، روایت سنا چکا ہوں۔ ایک گودام دے دے فائدہ نہیں ہے، ایک کھجور زندگی میں دیتا۔ ہاں، امام کی نصیحت یہ ہے، امام کی نصیحت یہ ہے۔ اب اسی طرح کا معاملہ کیا ہے؟ میرے سر پہ 10 سال کی قضا نمازیں ہیں، پڑھ رہے ہو ابھی؟ روزانہ ایک نماز پڑھ لو۔ نہیں، کیا کر رہا ہے؟ میں اتنے لاکھ روپے چھوڑ کے جاؤں گا، میری اولاد پڑھا لے گی۔ یہ میں بہت اچھوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ وہ کہتا ہے چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھا ہی لیں گے۔ جس کی ذمہ داری تمہارے اوپر تھی تم تو پوری نہیں کر رہے، اور کس کو کہہ رہے ہو؟ کوئی اور تمہاری طرف سے یہ ذمہ داری پوری کرے گا۔ اتنی خام خیالی دنیا کے بارے میں کیوں نہیں کی تھی؟ کیا مطلب؟ آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل کرنی ہے، دو راستے ہیں، بیٹے کو بھیجوں یا خود جاؤں؟ کیا کرتا ہوں؟ اگر وہ کہے بھی نا کہ بابا آپ مت جاؤ میں جاؤں گا، تو میں کہوں گا بیٹا تو چھوٹا ہے، تو پھر بھی میرا بیٹا ہے، میں جاؤں گا۔ کیوں؟ ڈیل بہت بڑی ہے۔ آخرت کی ڈیل میں کیوں اس کو بھیج رہے ہو؟ آخرت کی ڈیل خود کیوں نہیں کر رہے؟ امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر ہم نے اس روایت سے کچھ سیکھنا ہے تو جو میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بول سکتا تھا میں نے بول دیا۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں خدایا بحق سید الشہداء، بحق ان کی اولاد طاہرہ، ان کے اجداد طیبہ، ہمیں سیکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ امام کی ذات پر، ان کے اجداد کی ذات پر، ان کی اولاد معصومین پر وقت کے امام کے حضور درود بھیجے، محمد و آل محمد پر صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اعزان محترم، یہ کام بہت مشکل ہے، ایک لحاظ سے بہت آسان، ایک لحاظ سے بہت آسان۔ کس لحاظ سے آسان ہے؟ مشکل تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس لحاظ سے آسان ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے، سمجھ سکے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، اگر کوئی یہ سمجھ سکے کہ یہ دنیا کتنی پست ہے کہ اس کی خاطر لوگوں نے علی اکبر کو مارا ہے۔ خدا شاہد ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیتے تو ہم ایسے نہ ہوتے۔ یہ دنیا کتنی پست ہے، اس کی خاطر در زہرہ جلایا، اتنی پست ہے یہ دنیا، بڑی پست ہے۔ الحمدللہ خدا نے آپ کے دلوں میں، آپ کے سینوں میں حب اہل بیت ایسی قرار دی ہے، آپ کے سامنے اہل بیت کا ذرا سا ذکر ہوتا ہے آپ رو پڑتے ہیں۔ عزیزوں میں کیا عرض کروں، آج ایک جنازہ تیار ہوا، اہل بیت کے جنازوں کی بڑی عجیب شان ہے۔ غربتوں میں اٹھتے تھے، دشمنوں کے نرغوں میں اٹھتے تھے، لیکن بڑی شان و شوکت سے اٹھتے تھے۔ آج ان امام کا جنازہ تیار ہے جن کے نام سے میں اور تم منسوب ہوئے تھے۔ اگر فرض کریے مثلا آپ نقوی سادات ہوں اور شہادت ہو امام علی نقی علیہ السلام کی، اور کوئی آپ کے پاس آ کر کہے کہ آپ کو آپ کے جد کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، تو اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے، صحیح کرے گا۔ عزیزو آج جعفری کا جنازہ تیار،
آج دنیا میں جو کوئی جعفری ہے امام جعفر صادق کا ماننے والا ہے، اس کو تعزیت پیش کروں گا، تمہارے امام کا جنازہ تیار۔ اللہ اکبر، یا اللہ، جنازوں کی تاریخ کتنی عجیب ہے۔ آج کے جیسے کسی دن میں امام تشریف فرما ہوئے، تمام اعزاء اقربا کو بلایا، یہ روایت مشہور روایت ہے، مصائب کے دوران ذکر کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن امام نے ایسے ہی کسی لمحے میں بیان کی ہے۔ تمام اعزاء اقربا کو جمع فرمایا اور کہا کہ تم ہماری شفاعت کا انتظار کر رہے ہوگے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ آج آپ جناب امام جعفر صادق پر ہوں، اپنے دل میں وعدہ کر کے اٹھیے گا کہ مولا نماز کو اول وقت پڑھوں گا، مجھے آپ کی شفاعت چاہیے، آپ کی شفاعت چاہیے۔ عزیزو، بس آخری جملے عرض کروں، تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو جنت البقیع لے کے جاؤ، چند مسمار قبروں کی سمت۔ جس امام کے ماننے والے آج اپنے امام بارگاہوں کے اندر چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، ان کی مجلسوں میں نور روشنی ہی روشنی ہے، اس مظلوم امام کی شہادت کی شب ہے جس کی اس قبر پر آج بھی تاریکی ہے، آج بھی تاریکی ہے۔ اور بس انتظار اس حجت کا ہے، انتظار اس حجت کا ہے جن کے آنے سے یہ مظلومیت ختم ہونی ہے۔ عزیزو، آخری جملہ عرض کروں، کس امام کا انتظار ہے، کس امام کا انتظار ہے؟ میں کئی دفعہ تائید لے چکا ہوں اس بات کے اوپر۔ استاد فاطمی نیا بی بی کے مصائب پڑھتے وقت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سیدہ پر حملہ ہوا، پہلا جملہ جو سیدہ نے فرمایا یا مہدی ادرکنی۔ آج قبر امام جعفر صادق اپنی جدہ ماجدہ کی ندا دہرا رہی ہے، قبر امام حسن مجتبی دہرا رہی ہے، یا مہدی ادرکنی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پاک پروردگار ہمیں اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ آنسوؤں کے صدقے میں خدایا اہل بیت اطہار کی محبت کے آنسوؤں کے صدقے میں ہماری اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اہل بیت اطہار کے تابعداروں جانثاروں میں قرار فرما، دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت اور ہمراہی نصیب فرما، ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں آزادی اور رہائی نصیب فرما، جو ہمارے ساتھی شہید ہو گئے کل جو شہید ہوئے پاک پروردگار بالاخص ان کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما، ان کے قاتلوں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے خدایا، بحق اہل بیت اطہار ان کی مظلومیت کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔